بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈی ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، ان سے کچھ آپ کو حاصل ہو رہا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کنٹینیو ویڈیو کو اسی طرح پسند کرتے رہیں گے اور آپ کو آگے سے یوں ہی میں کنٹینیو ویڈیو پرووائڈ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور جہاں پر بھی اردو کے جو آپ کے ٹیلی گرام گروپ ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، وہاں پر ان ویڈیوز کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اس سے مجھے ایک بوسٹ ملے، ایک موٹیویشن ملے، تاکہ میں اپنے بیٹر سے بیٹر کام کرتا رہوں۔ آج کا ویڈیو ہے دوستو ہمارا خنداں کے اوپر۔ خنداں کیا چیز ہے، آئیے آپ کو ساری چیز ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں۔ سوال ہے، خنداں کی روشنی میں رشید احمد صدیقی کی طنز و مزاح نگاری پر تنقیدی نوٹ تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، صرف خنداں کا نام آئے تو بھی رہ جائے گا، رشید احمد صدیقی کا نام میں نے اور ایڈ کیا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو ڈھنگ سے یاد رکھ سکیں۔ اردو ادب کے جواب دیکھیے، اردو ادب کے جدید دور میں کئی بلند پایہ قلمکار ہوئے جنہوں نے مختلف اصناف میں بڑی زبردست ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ نثر صنف، انشائیہ اور خاکہ نگاری میں بہت نامی گرامی لکھنے والے وجود مائے ہیں۔ ان میں رشید احمد صدیقی اپنی ایک خاص اور ممتاز پہچان رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے اردو ادب کے مختلف اصناف میں کئی تحقیقی اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، مگر ان کی خاص پہچان انشائیوں اور خاکوں سے بنی ہے، جن میں ان کی اعلیٰ طنز و مزاح کے جوہر دکھائی دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی اردو مزاح نگاروں میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی سے پہلے صدہا نام مزاح نگاروں کے مل جاتے ہیں، لیکن ان جیسی شائستگی، لطافت اور فنی خوبیاں بہت کم ملتی ہیں۔ وہ صرف ہنسی و مذاق اڑانے والے ہی نہیں ہیں، نہ ہی کسی پر بیجا طنز کرتے ہیں، بلکہ لطیف مزاح و طنز سے زندگی پر تبصرہ کرتے ہیں۔ طنز و مزاح سے زندگی پر ایسی تنقید کی ہے جو دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ معمولی سے معمولی موضوع پر ان کی لطافت فکر اعلیٰ ذہنی تفریح کا سامان فراہم کرتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ یہ کمپٹیشن میں بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بقول رشید احمد صدیقی کا کیا کلام ہے، کیا کوٹ ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ تو رشید احمد صدیقی کو اردو ادب میں طنز و مزاح کی آبرو سمجھا جا سکتا ہے۔ طنز و مزاح کی جداگانہ اہمیت ہے، پھر بھی ایک طنز نگار اس وقت تک کامیاب طنز نگار نہیں کہلا سکتا جب تک اس نے مزاح سے اپنے فن کو تب و تاب نہ دی ہو۔ اس طرح طنز کے سہارے کے بغیر روح کی چاشنی برقرار نہیں رہ سکتی۔ بغیر طنز کے مزاح پھکڑ پن اور بغیر مزاح کے طنز گالی ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں نا، دونوں لائن الگ الگ ہے۔ میں واپس بیک آتا ہوں ایک بار۔ بغیر طنز کے مزاح پھکڑ پن ہے، اگر مزاح نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ پھکڑ پن ہے، اور بغیر مزاح کے طنز کیا ہے؟ ایک طرح کی گالی ہے۔ اس لیے طنز اور مزاح دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہاسیہ اور وینگیہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ صرف ہاسیہ اڑانے سے کسی کی ہنسی اڑانا سمجھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اور ایسا کوئی طنز نگار نہیں جو بغیر مزاح کے طنز کرتا ہو۔ اگر ہم کسی فنکار کو طنز یا مزاح نگار کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ محض طنز نگار یا مزاح نگار ہے، بلکہ کم یا زیادتی کی حیثیت سے دونوں پائے جاتے ہیں۔ دور جدید کے 3 مشہور طنز مزاح نگاروں میں رشید احمد صدیقی کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رشید احمد صدیقی نے جس ماحول میں ادبی دنیا میں قدم رکھا، اس وقت اودھ پنج کا اثر کم تھا اور اکبر الہ آبادی اردو طنز مزاح میں چھائے ہوئے تھے۔ رشید احمد صاحب بھی طنز و مزاح میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاں بابو، ڈپٹی کلکٹر، ICS وغیرہ میں اچھی طنز نگاری کی ہے۔ بقول آل احمد سرور، رشید صاحب کی ظرافت میں جان طنز سے آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رشید صاحب نے مزاحیہ ادب سے زیادہ طنز میں ادب کا مطالعہ کیا ہو۔
اس لیے ان کی لکھی ہوئی طنزیات و محرکات ایک بہترین مثال ہے۔ رشید صاحب نے جو طنزیہ اور مزاحیہ مضامین لکھے ہیں ان کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ایک ہے مضامین رشید اور دوسرا ہے خنداں۔ اب آپ کو پتہ لگا کیا ہے؟ خنداں ایک مجموعہ ہے۔ مضامین رشید کی اشاعت پہلے عمل میں آئی اور خنداں کی بعد میں۔ مضامین رشید کے وقت اردو ادب میں طنز و مزاح کا فن اپنے ابتدائی دور میں تھا، پھر بھی یہ ایک کامیاب، مسلم اور بہترین مثال ہے۔ خنداں رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں طنز و مزاح کی وہ خوبصورتی نہیں ملتی جو مضامین رشید میں ہے، لیکن اس سے خنداں کو کم تر درجے کی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خنداں میں زیادہ تر مضامین علی گڑھ سے دہلی تک ریل کے 2.5-3 گھنٹوں کے سفر کے دوران لکھی ہوئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور فرمائش مضامین کا بھی احساس ہوتا ہے، جبکہ مضامین رشید اس سے بلند ہے۔ آج بھی اس کی اہمیت دوسرے طنز و مزاح کے مجموعے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس خنداں میں پھیکا پن اور بھدا پن پایا جاتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ رشید صاحب نے مضامین رشید کی کمیوں کو دور کر دیا ہے۔ خنداں کے ہر مضمون کے آخر میں اس قسم کے جملے ملتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک جملہ تو ہے مطلب یہ کہ وقت پورا ہو گیا، اور مختصر یہ کہ ڈاکٹر ہوں تو برا اور نہ ہوں تو اور برا۔ دوسرا ہے لیکن کیا کیا جائے وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات بار بار اس میں دہرائی گئی ہے۔ رشید صاحب کی بزلہ سنجی طنز و مزاح میں خوبصورتی کا کام کرتی ہے۔ ان کی شخصیت ایک عام انسان کی طنز میں کتنی ہی الگ ہو، پھیکی لگتی ہے، لیکن جس محفل میں بھی جاتے ہیں اس محفل کی جان بن جاتے ہیں۔ بزلہ سنجی کی کسی بات کو عبارت میں پیش کرنے کے بجائے رشید صاحب چند الفاظ میں اجاگر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جملے تراشنے کے آرٹ یعنی فن سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے ان کو اردو کا چیسٹرٹن قرار دیا جا سکتا ہے۔ رشید صاحب اپنے ہی جملوں اور اپنی انشا پردازی سے مضمون تیار کر لیتے ہیں اور بزلہ سنجی کا کمال دکھاتے ہیں۔ جیسے ایک لکھتے ہیں، کرسمس کا زمانہ تھا، اگر اس سے مجھے کچھ یاد آیا، ایک ہمارے بہت ہی ذہین دوست ہیں، اب تو وہ سیکنڈ گریڈ ٹیچر ہیں، کیونکہ اردو میں اعراب کی کمی ہے تو وہ سلور کنگ کو پڑھتے تھے سلور کنگ، کیا پڑھتے تھے؟ سلور کنگ، جبکہ اصل لفظ کیا تھا؟ وہ سلور کنگ۔ کس کی وجہ سے؟ اعراب کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسے ایک لفظ یہاں پر آیا کرسمس، کیا ہے؟ کرسمس، جو کہ آج کا بھی دن کرسمس کا یہ جب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کرسمس کا دن تھا جس کو میں نے کرسمس پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ کرسمس کا زمانہ تھا جب کیک انگریز اور ہندوستانی سردی کھاتا تھا۔ کیک تو کون کھاتا تھا؟ انگریز۔ ہندوستانی کیا کھاتا تھا؟ سردی کھاتا تھا۔ جہاں اپنی عقل کام نہ دے وہاں دوسروں کی حماقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کل سب سے آسان بات اس بات کو ثابت کر دینا ہے کہ 10 بیوقوف کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ثابت ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ رشید صاحب سخنور تو نہیں، لیکن سخن فہم اور سخن سنج ضرور ہیں۔ غالب اور اقبال ان کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ کئی جگہ پر اشعار لکھتے ہیں جن کی کوئی ترتیب نہیں، لیکن موقع محل سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کو اتنی روانی اور مہارت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور شعر بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اور شاعر اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ رشید صاحب کا طنز برائے طنز اور مزاح برائے مزاح نہیں، بلکہ ساری زندگی کے نشیب و فراز کو ہموار کرنا اور اس زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تعلق پیدا کرنا ان کا مقصد رہا ہے۔ رشید صاحب کھول کر بات کہنے کے عادی نہیں ہیں، وہ اشاروں اور کنایوں کے فنکار ہیں۔ وہ بلاغت کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے چند کمیوں کے باوجود رشید صاحب کا فن بلند ہے۔ وہ حقیقت میں ایک فلسفیانہ وٹ کے مالک ہیں۔ اس طریقے سے رشید صاحب کی طنز نگاری اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے والے سماج کو صحیح بات سمجھانے والی ہے۔ ان کے یہاں رواں دواں طنز و مزاح پایا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کی نگارشات میں طنز و مزاح بڑی دلکش کیفیت میں ملتا ہے۔ ان کی نگارشات کا طنز و مزاح حالات و واقعات کے رنگت میں کھل کر آگے بڑھتا ہے اور طنز و مزاح سے اپنے مضامین میں دلکشی پیدا کر دیتے ہیں، جس کی مثال ان کا مضمون شیخ پیرو ہے۔
رشید احمد صدیقی نے اپنے ماحول کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے ان کی تحریروں میں فقرے بازی بہت زیادہ آ گئی تھی۔ انہوں نے خیالوں، الفاظ اور کرداروں کی حالتوں سے زبردست طنز پیدا کیے ہیں۔ وہ ایک بات کہنے کے بعد اگلی بات اتنی جلدی کہتے ہیں کہ پچھلی بات کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے، اور پڑھنے والے ان کی تحریروں کی جادوگری میں کھو کر اس بات کا مزہ لیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے مضامین کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے یہاں خیالات اور مضامین کی بڑی رنگا رنگی ہے، اور ان میں لکھنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ وہ چارپائی، وکیل، ریل کا سفر، گواہ، ارہر کا کھیت، دیہاتی ڈاکٹر کے علاوہ تقریباً ہر قسم کے موضوع پر خوب لکھتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی نگارشات کو مقبول عام بنانے میں ان کے اسلوب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، جس میں طنز کا تیکھا پن بھی ہے اور مزاح کا میٹھا پن بھی، اور پھر ان کی فلسفیانہ غور و فکر نے ان کے مضامین کو ایک خاص مقصدیت اور معنویت بھی عطا کر دی۔ وہ اپنے ہر مضمون میں شروع سے لے کر آخر تک پوری احتیاط کے ساتھ ادبی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ رشید صاحب کا طنز و مزاح ادبی اعتبار سے بلند مقام کا تو ہے ہی، اس کے علاوہ پڑھنے والوں کو بھی بہت جلدی ہی گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ ان کی تحریروں میں شاعری کی سی رنگت بھی ہے اور نثر کی روانی بھی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اردو فارسی کے کلاسیکی سرمائے سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، ساتھ ہی برنارڈ شو اور سکن کے مضامین سے بھی فیض حاصل کیا ہے، جس نے ان کو طنز و مزاح کے میدان میں اس بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ یہاں ابھی تک کسی دوسرے قلمکار کی رسائی نہیں ہو سکی ہے، کسی اور کی پہنچ نہیں ہو سکی ہے۔ تو یہ تھا خندہ کا ڈسکرپشن، خندہ کی ڈیٹیلنگ۔ امید کرتے ہیں اگر آپ سے رشید احمد صدیقی کا تنقیدی جائزہ پوچھیں تو بھی آپ کو یہی جواب دینا ہے، اور خندہ کا جواب پوچھیں تو بھی آپ کو یہی جواب دینا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پطرس بخاری، طنز و مزاح نگاری کے بادشاہ کے بارے میں۔ تب تک ملتا ہوں میں آپ کو بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔